बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आज आप देख रहे हैं कि हम एक बहुत ही खुसूसी इंटरव्यू आपके सामने लेके आ रहे हैं। बातें बहुत होंगी इसमें, और इसलिए भी क्योंकि मैं इस शख्सियत को, इन शख्सियत की डेवलपमेंट को, इनको बहुत अरसे से देख रही हूँ। यानी कि एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग रिलेशनशिप रहा फ्रॉम अ मीडिया पर्सन to this person who became the Prime Minister of Pakistan, and obviously जो अब polls बता रहे हैं तो वो future भी हमें कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। आप सबको पता तो चल गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज हम मौजूद हैं ज़मान पार्क में और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर, चेयरमैन तहरीके इंसाफ भी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आपके साथ बहुत सारे इंटरव्यूज हो चुके हैं, मेरे तो हो ही चुके हैं, वैसे पब्लिक मीडिया के साथ भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों से हो रहे हैं। रोज कोई ना कोई नई खबर निकलती है। लेकिन सिंस आई हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम कराची, तो मैं पहले कराची से शुरू करना चाहती हूँ। कराची के लोग ये कह रहे हैं या पूछ रहे हैं या सवाल कर रहे हैं कि ये अभी हाल ही में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इसके अंदर क्या वजह हुई कि तहरीके इंसाफ उस तरह लोगों को नहीं निकाल सकी जिस तरह उनको निकालना चाहिए था। क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा, आप खुद कहते हैं, मईशत है, हब है, 70% इकोनॉमी जनरेट होती है, एंड पीपल ऑफ कराची हैव अगेन एंड अगेन वोटेड फॉर यू बिकॉज दे ट्रूली वांट अ चेंज। आपको पसंद करते हैं, दिल से आपको चाहते हैं, चुंगलों से आजाद होना चाहते हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट क्यों हुई? जमात इस्लामी लीड ले गई, पीपल्स पार्टी लीड ले गई, कहीं कमी रह गई? देखिए जजमैन, पहले तो कराची में इलेक्शन हुआ ही नहीं। ये अगर इसी तरह के इलेक्शंस करवाने हैं तो फ़ायदा ही नहीं इलेक्शंस करवाने का, कि इलेक्शंस का बेसिकली मकसद ये होता है कि अवाम की जो चॉइस है, जो अवाम जिसको पसंद करते हैं, जो जिस जमात को, जिन कैंडिडेट्स को अवाम समझते हैं कि ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो उनको वोट देना चाहिए और उनको ऊपर आना चाहिए। तो जिस इलेक्शन के अंदर वो पार्टी जीत जाए जिसकी कराची के लोग नफरत करते हैं, क्योंकि कराची को तो उन्होंने खंडर बना दिया है, कराची तो रहने के लिए जगह ही नहीं रही जो ये पीपल्स पार्टी की करप्शन ने किया है। कराची क्या, सारा सिंध के अंदर ये हाल है, सिंध ही खंडर बन चुका है। मेरा मतलब सिंध तो मुझे अब ऐसे लगता है कोई कच्ची आबादी बन गई है। सारे पाकिस्तान में, मैं पिछले 26 साल में सारा पाकिस्तान फिरा हूं, तो मैंने जो सिंध के हालात देखे हैं और कराची के अपनी आंखों के सामने हमें नीचे जाते देखा है। क्योंकि जिस सतह की करप्शन है पीपल्स पार्टी में, ना कोई इनके अंदर कोई, यानी बेशर्मी से चोरी करते हैं वहां। तो कराची के लोग तो सबसे ज्यादा शऊर वाले लोग हैं। तो कराची क्योंकि उनकी बड़ी पॉलिटिकल लोग हैं, या वहां पश्तून है जो अक्सरियत है, मैं कराची की बात कर रही हूँ, उर्दू स्पीकिंग है, उनमें बड़ा शऊर है। तो वो कैसे पीपल्स पार्टी को इलेक्ट कर सकते हैं? तो ये तो एक पूरा एक पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, धांधली, इलेक्शन कमीशन, ये मिलके ये मजाक किया है। ये इलेक्शन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, इसको अनाल कर देना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंट ही नहीं करता पब्लिक ओपिनियन। जहां तक तहरीक इंसाफ, हमारी अपनी परफॉर्मेंस है, हमारी जो लोकल बॉडी इलेक्शन होता है उसके अंदर खास तौर पे आपकी तंजीमों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उन्होंने लोगों को निकालना होता है। वो छोटा इलेक्शन हो रहा था महलों का जी। तो उसमें हमारी जो तंजीम है वो उस सतह की परफॉर्मेंस दे नहीं सकी या बन सकी जो कि लोकल गवर्नमेंट में धांधली के बावजूद जीती। जिस तरह पंजाब में हम जीते थे बाई इलेक्शंस, इन्होंने पूरी धांधली की पंजाब के अंदर, गवर्नमेंट इनकी थी, हमजा की थी, लेकिन हमारी जिस लेवल की लोकल ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि इससे बेहतर होनी चाहिए, लेकिन वो इस तरह पब्लिक निकली कि धांधली के बावजूद हार गए वो। खान साहब, मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन इसी से जोड़ देती हूँ। आपने केपी ले लिया, मतलब इलेक्शंस के थ्रू, पीपल वोट फॉर यू, दे बिलीव इन यू। बाय द वे, आई वेंट टू पेशावर, आई सॉ देयर वाज अ ट्रेमेंडस चेंज माशाल्लाह शहर में। आई एग्री, कराची खंडर बन चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने अब पंजाब भी ले लिया, क्योंकि आप खुद भी यहां मौजूद हैं और आपने खुद, आपकी प्रेजेंस से ना खान साहब बहुत फर्क पड़ता है। मैं कराची के लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज कम टू कराची फॉर सम टाइम। उसको भी अपना एक मिनी अड्डा बना लेना, छोटा सा, वहां टाइम दें ताकि ये सारे इश्यूज खत्म हो और हमें भी कोई रिलीफ मिले, हमारी भी कोई सुनवाई हो। इंशाल्लाह जी,
جب میں یہ ٹھیک ہوں گا انشاءاللہ تو میں نے سندھ کراچی بھی، لیکن سندھ کے اندر جانا ہے. میرے خیال میں جو سب سے زیادہ اس وقت مظلوم لوگ ہیں، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور جن کی جب لوٹا جا رہا ہے، جن کو میں آنیسٹلی یہ ورڈ یوز کرتا ہوں، جن کو لوٹا جا رہا ہے اور بے شرمی سے لوٹا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے، میں نے ایک جب میں پرائم منسٹر تھا، میں میٹنگ کر رہا یہ کنسٹرکشن کے اوپر کہ نوکریاں ملے ہیں. وہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے 30 اور فیکٹری انڈسٹری چل پڑتی ہیں. تو میں نے جب پوچھا، سندھ کا چیف منسٹر بیٹھا ہوا تھا اور وہ جو آباد ہے جو کہ کنسٹرکشن کے وہ یونین ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، اور ساتھ ایک بلڈنگ جو پرمیشن دیتا وہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے، میں پرائم منسٹر پوچھ رہا ہوں کہ وہ کنسٹرکشن والے سے کہ آپ کی کنسٹرکشن سارے پاکستان میں شروع ہو گئی، کراچی میں کیوں سلو ہے؟ اس نے اس کے سامنے چیف سیکرٹری کے سامنے کہا کہ یہ جو بلڈنگ کنسٹرکشن والے ہیں یہ 3 کروڑ روپیہ ایک اجازت کے دیتے ہیں. چیف سیکرٹری کے سامنے وہ کہہ رہا ہے. تو اتنے کھل کے جب پیسہ، اور بعد میں ادھر سے پتا چلا کہ جی وہ جو وہ ادھر سے میسج آئی. And the audacity to say it in front of the Prime Minister of Pakistan. پرائم منسٹر اور میری ساری اوپر کابینہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ بعد یہ جی 3 کروڑ روپیہ ہر پرمیشن کا لیتا ہے. اب ادھر سے میسج آئی، وہ جو پرمیشن دینے والا تھا گورنمنٹ سروینٹ، اس نے بعد میں میسج کہ جی میں نہیں، یہ اوپر زرداری سسٹم کی طرف جاتا ہے پیسہ. یہ ٹرکل اپ فارمولا ہے نا کہ وہ جو کلیکٹ کرتے ہیں وہ اوپر جاتا ہے، جس کو زرداری سسٹم کہتے ہیں. تو اتنی بے شرمی سے جو پیسہ بناتے ہیں، اور مظلوم لوگ ہیں جن کو یہی ڈنڈا مارنا، FIRs، ان کے غنڈے ہیں، ان کو یعنی اتنے ظلم کر کے کراچی کو کنٹرول، سندھ کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اور الیکشن میں اس طرح انہوں نے دھاندلی کی ہے. اور یہ الیکشن کمیشن سوئی ہوئی ہے. انہوں نے 25 پولنگ سٹیشنز کے اوپر RO نے کہا تھا 10 کا الیکشن ہوا. 25 پولنگ سٹیشن میں اس نے کہا کہ یہاں ٹھیک نہیں ہوا. اس نے سارا الیکشن کروا دیا پھر سے. یعنی یہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے، 350 پولنگ بوتھس تھے، 25 کے اوپر بجائے ان کے اوپر پولنگ کا سارا الیکشن انال کر دیا. اور یہاں جو الیکشن اس سے پہلے ہوا تھا، پھر سندھ کے اندر الیکشن ہوا تھا، اس کے اندر جو ان کی اتحادی تھی پیپلز پارٹی کی، انہوں نے کہا دھاندلی کی ہے، انہوں نے ساری پارٹیز نے کہا دھاندلی کی. اب پھر کہا صاحب نے. تو ایک تو اگر اس طرح کے الیکشنز کروانے، اسے بہتر نہ کروائیں، کیونکہ اس سے انتشار بڑھتا ہے. اور دوسرا، میں انشاءاللہ سندھ بھی جاؤں گا، اور اپنی جو تنظیمیں ہیں ان کو ہم بہتر کریں گے کراچی میں اور سندھ میں بھی انشاءاللہ. بالکل کریں خان صاحب، بیکاز کراچی ناؤ وہ ایک بوائلنگ پاٹ تک پہنچ گئی ہے. لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے. خان صاحب، کمنگ ٹو دا کرنٹ ایشوز، KP میں آج چیف منسٹر کا ہو گیا الحمدللہ، وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہوا. پنجاب میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ خود کر لیتے اور الیکشن کمیشن پہ نہ ڈیپینڈنٹ، اب الیکشن کمیشن پتہ نہیں کل کیا فیصلہ کرتا ہے، کیا ہو رہے گا؟ مجھے تو کنفیوژن لگ رہی ہے. الیکشن کمیشن بدقسمتی سے اس کو ہونا چاہیے تھا نیوٹرل امپائر. الیکشن کمیشن تو ایک اس طرح نون لیگ اور پیچھے سے ان کو جو ہینڈلرز ہیں وہ اتنا کنٹرولڈ ہے کہ ہمارے 8 یا 9 دفعہ انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا، تحریک انصاف کے خلاف. ہم گئے عدالت میں اور 8 سے 9 دفعہ عدالت نے اوور ٹرن کیا ان کو فیصلے. بالکل، مطلب یہ انہوں نے غلط فیصلے کیے. میرے اوپر توشہ خانہ کیس ہے، وہ یہ لے کے بیٹھا ہوا الیکشن کمیشن. پھر کوئی فورن فنڈنگ، وہ فورن فنڈنگ اب چینج کیا تو پروہیبٹیو فنڈنگ آ گئی ہے. باقی پارٹیز کے سنتے نہیں ہے. وہ باقی توشہ خانہ کا عدالت نے پوچھا جی باقیوں کا بتائیں ریکارڈ توشہ خانہ کا. انہوں نے کہا جی یہ سیکرٹ ہے، ماشاءاللہ یہ ہم بتا نہیں سکتے. اور وہ گھر لے گئے ہوں گے نا، اور وہ گاڑیاں لی ہوئی ہیں زرداری نے، BMW پتہ نہیں کیا، جو ساری انلیگل ہے. نواز شریف نے گاڑی لی ہوئی ہے توشہ خانہ سے، اس کی کوئی بات نہیں کر رہا. وہ عمران خان کی گھڑی جو میری اپنی گھڑی میں نے بیچی ہے، اس کے اوپر انہوں نے سارا توشہ خانہ، یہ گورنمنٹ نے مل کے، ہینڈلرز نے مل کے، یعنی ایک اتنا بڑی چیز بنائی. اور اب وہ پھٹا پہاڑا نکلا چوہا ہے، یعنی اس میں سے ہے ہی کچھ نہیں. لیکن جدھر ہے، جدھر انہوں نے انلیگلی گاڑیاں نکالی ہیں، اور توشہ خانہ کا ریکارڈ جب مانگا عدالت نے، انہوں نے کہا جی یہ سیکرٹ ہے. اور وہی پھر ہماری جو فنڈنگ کیس ہے،
ہم کہتے ہیں کہ ان باقی پارٹیز کا بھی ساتھ سنیں. بتا ہم تو سارے دیتے جا رہے ہیں کہ ہماری فنڈنگ ہے, 40,000 کا ڈونر بیس دکھا دیا ہے, لیکن جنہوں نے بتا ہی نہیں سکتے کہ پیسے کدھر سے کٹے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی ان کے کیس ہی نہیں سن رہے. ان کے کیوں سنے خان صاحب؟ اس لیے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ آج 12 ارب کی منی لانڈرنگ بھی معاف ہو گئی ہے سلمان شہباز کی, ان شہباز شریف صاحب کے بیٹے کی, سلیمان کی. تو وہ دیکھیں جاسمین, جو ہو رہا ہے نا پاکستان سے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی ہم ادھر اتنے گرے نہیں ہیں جتنے آج گر چکے ہیں. ایگریڈ. کبھی ہماری معیشت اس کرائسس میں نہیں ہے جو آج گری ہے. کبھی لوگوں کو اس ملک سے مایوسی اتنی نہیں جتنی آج ہے. 8 لاکھ ہمارے نوجوان پڑھے لکھے پروفیشنل چھوڑ کے چلے گئے ملک 7 مہینے میں. کبھی قانون کی بالادستی کی دھجیاں نہیں اڑائی گئی جو آج گئی. یعنی کسی مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے صاحب اقتدار جن کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں, اور وہ ہمارے دور کے نہیں پہلے کے کیسز ہیں, وہ آج اسمبلی میں پہلے تو ایک آکشن کے ذریعے آتے ہیں, الیکشن کے ذریعے نہیں آتے. ہارس ٹریڈنگ, پیسہ خرچ کر کے بیرونی سازش جس میں آرمی چیف پورا ملا ہوا تھا, بلکہ تھا ہی آرمی چیف, ساتھ اس نے سب کو ملایا. انہوں نے ملک کے ساتھ چوروں کو اوپر بٹھایا. انہوں نے آتے ساتھ ہی اسمبلی میں سارے اپنے کرپشن کے کیسز قانون پاس کے, نیب کی امینڈمنٹس چینج کر کے معاف کروا لی. اسی کا تو آپ پہ پریشر ڈالا کرتے تھے نا کہ یہ قانون آپ کے دور میں ہو جائے تاکہ ان کو صفائی کر. میرے اوپر یہی جنرل باجوہ بھی بار بار کہتے تھے کہ جی اکانومی کے اوپر زور لگائے, احتساب کو بھول جائے. کیوں پوچھا نہیں آپ نے؟ وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. نہیں, لیکن آپ کہتے ہیں نا کہ میں تو آئے ہوئے تھے صاحب کے نام پر, اور آپ نے پورے پاکستان کو کنونس کیا, اور ایون جنرل باجوہ نے کتنی میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی. جنرل باجوہ نے, ایک جنرل باجوہ تھے ایکسٹینشن سے پہلے, ایک تھے ایکسٹینشن کے بعد. ایکسٹینشن سے پہلے جنرل باجوہ بھی میڈیا کو بٹھا کے کہتے تھے کہ انہوں نے کتنی چوری کی ہے. جی ٹھیک ہے, بالکل سب کو بتاتے تھے. مجھے یعنی یہ نواز شریف کی چوری, وہ پھر ان کی جے آئی ٹی جو جنرل باجوہ نے 2 بریگیڈر بھیجے تھے, انہوں نے ہی ثابت کیا نواز شریف کی پینما کیس, جس کی وجہ سے نواز شریف آج تک معاف نہیں کر رہا ہے جنرل باجوہ کو. ان کا وہ دماد نے آج بولا ہے ان کے کیس یا 2 دن پہلے. تو انہوں نے پہلے بتایا کہ کتنے کرپٹ ہے. یہی ثابت کیا جا رہا تھا پاکستان کی ایجنسیز نے کہ یہ کتنے کرپٹ ہے. ہمیں بتایا جا رہا تھا سب کو, اور پھر انہی کو اٹھا کے ہمارے اوپر بٹھا دیا, اور پھر ہمیں کہا کہ اب ان چوروں کے پیچھے لگو. یو ٹرن کر کے, اس کو کہتے ہیں یو ٹرن. پہلے وہ کرپٹ تھے, اب آگے وہ حکمران, اور ہم جب پروٹیسٹ کر رہے تھے, ہمیں وہ 25 مئی کو انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا, میڈیا پہ ظلم کیا, سب رپورٹ کیا, ارشد شریف سے جو کیا, اعظم سواتی, یعنی ظلم کیا ہمیں ان چوروں کو ان کی غلامی کروانے کے لیے. ان کو ایکسپٹ کرنا ہے بس, کسی طرح مارو ان کو, کسی طرح ہم ان کو مان جائیں ان چوروں کو. خان صاحب ایک بات بتائیں, آپ نے نواز شریف کو کیوں جانے دیا؟ اصل میں جی اس کے انہوں نے ریزلٹس لے کے آئے, اس کی بلڈ ٹیسٹ تھے, پلیٹلٹس تھے, اور یہ اور وہ. تو تب تو ہم نے جب کیبنٹ کے سامنے 6 گھنٹے ہم نے ڈیبیٹ کیا, تو جب سارے ریزلٹس دیکھے تو ہم گھبرا گئے, پتہ نہیں یہ ایئرپورٹ پہ بھی جا سکے گا نہیں. پھر ایک عدالت سے سٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی اگر اس کو کچھ ہوا تو ہم ذمہ دار ہوں گے. یہ بھی کمال ہے. بہرحال وہ اب مجھے پتا ہے کہ یہ سارے ریزلٹس مینیپولیٹ ہوئے ہوں گے, کیونکہ یہاں سب کچھ آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا. جب شہباز گل کو مار پڑی تو جب وہ اس کے ریزلٹس وہ گیا میڈیکل ایگزامینیشن کے, وہ چینج کر دی انہوں نے. یعنی یہ پاور ہے ڈیپ سٹیٹ کی, اسٹیبلشمنٹ کی, انہوں نے ریزلٹس ہی چینج کر دیے. یعنی وہ عدالت کے سامنے لگا ہی نہیں کہ اس کو ہمارے جو دیکھنے گیا اس کے اتنے بری بروزنگ ہوئی جو انہوں نے مارا. ابھی تک وہ ریکور نہیں کیا شہباز گل پوری طرح, مینٹلی ٹراما ہوگا نا. اور اعظم سواتی سے جو کیا, تو وہ جو جب آپ یہاں ریزلٹس اور چھوڑیں, میرا جو یہ مجھے جو ایگزیکٹلی آئی واز اباؤٹ ٹو کم ٹو دس کہ یہ جے آئی ٹی بنی, اب سنیں جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے,
ہم پنجاب خان صاحب ایک سیکنڈ کتھا کلامی معاف. میں پہلے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ایک دفعہ آپ گرے تھے کنٹینر سے, آپ کو یاد ہے, پھر میں نے پہلا آپ کا انٹرویو کیا تھا, اس وقت وی ور ویری اسکیئرڈ آف لوزنگ یو, اینڈ اللہ نے آپ کو ایک نئی زندگی دی. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, اس نے ایک بار پھر آپ کو ایک نئی زندگی دی. کہتے ہیں نا اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے, اس پر میں بات کروں گی, یہ میری ٹیگ لائن ہے آج کی, کہ اعمالوں کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کی نیتوں پر ہے. خان صاحب جس وقت یہ گولیوں کا بوچھار شروع ہوا کنٹینر پر, اس وقت آپ نے what was your first thought, مطلب ہے what were you thinking کہ کیا ہو رہا ہے, and did any agency inform you کہ یہ ہو سکتا ہے خان صاحب آج نہ جائیے گا؟ نہیں دیکھیں تھریٹ تو تھی مجھے, میں ہر روز صبح جاتا تھا تو مجھے یہ سوچ کے جاتا تھا کہ میرے پر کچھ اٹیک ہو سکتا ہے, کیونکہ مجھے پہلے سے پتا تھا انہوں نے سازش کی جس میں ہماری ایجنسی کا ایک بڑا اوپر سینئر آفیسر تھا, پھر یہ رانا ثناءاللہ اور یہ شہباز شریف, یہ تینوں نے مل کے پلان کیا تھا, اور یہ پہلے شروع کیا, ایک ویڈیو ریلیز کی, اس ویڈیو کو پھر ایک وقار ستیہ اس نے جا کے اٹھایا کہ عمران نے توہین عدالت کی, پھر پیڈ ایڈز چلائے گئے, پیڈ ایڈز کے عمران خان نے توہین عدالت کی ہے, پھر یہ مریم اور نواز اور اس کی جو ہے وہ اورنگزیب اس نے اور جاوید لطیف, انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ میں نے کیسے لوگوں کی مجروح کیا ریلیجن کو, دین کو, خدا نخواستہ. مجھے تب ہی پتا چل گیا تھا کہ انہوں نے یہ کرنا ہے, سلمان تاثیر ٹائپ قتل کروانا ہے اور ڈال دینا دینی انتہا پسند پہ. تو میں نے تب بھی کہا اس چیز کے اوپر, جلسوں میں کہا کہ یہ کرنے والے ہیں, اور وہی کیا انہوں نے. لیکن جو انہوں نے اس کے بعد کیا, اگر کسی کو کوئی شک تھا نا کہ اس کے پیچھے یہ پاورفل ہماری ایجنسی اور ہمارا یہ رانا ثناءاللہ اور یہ پرائم منسٹر انوالوڈ ہے, وہ سارے شک ختم ہو گئے کہ میں ہماری گورنمنٹ پاور میں ایکس پرائم منسٹر ہوں, ہماری گورنمنٹ پنجاب میں, ہمارے پولیس آفیسرز انہوں نے پورا کور اپ کرنے کی کوشش کی. جو ڈی پی او گجرات تھا اس نے اپنے موبائل سے وہ فلم بنا کے تو میڈیا کو ریلیز کر دی, کبھی کوئی پولیس آفیسر نہیں کرتا. اس سے جب جے آئی ٹی نے مانگا کہ بتاؤ اپنا موبائل لے کے اور بات کرو, اس نے ریفیوز کر دیا. ہماری جے آئی ٹی میں پولیس آفیسر نے ریفیوز کر دیا, پھر سی ٹی ٹی اٹھا کے لے گئی اس لڑکے کو, اس کے پاس انہوں نے اس کا نیکسٹ ویڈیو وہ بناتے ہیں, ان سے جب جے آئی ٹی نے بلایا انہوں نے ریفیوز کر دیا, ہم نہیں آتے. اور ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تھی بھائی, ایف آئی آر فارمر پرائم منسٹر ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا جو میرا رائٹ ہے, اور میری پولیس نہیں کاٹ رہی تھی پنجاب کی جو میں گورنمنٹ میں ہوں. پھر آپ یہ سمجھیں کہ جو جے آئی ٹی کے 4 ممبرز, جے آئی ٹی کے ممبرز, انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس بدل دی. جو چھت کے اوپر دوسرے شوٹر نے گولیاں چلائی تھی, جس نے وہ گولیوں کے خول ڈسکور کیے, وہ جا کے کہتا ہے جی وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. سوچ لیں کہ یہ کس طرح کا, اگر میں انصاف نہیں لے سکتا اپنی گورنمنٹ ہوتے ہوئے, تو آپ سوچ لیں کہ یہاں ملک کا جنگل کا قانون ہے یا نہیں, یا انصاف تو ہو گیا ختم. اس کا مطلب کہ آپ یہاں کوئی بھی, اگر آپ طاقت میں بیٹھے ہیں, آپ قتل کر دیں کسی کو, جو ارشد شریف کو کیا ہے, آپ جو مرضی کر دیں, and you get away with it. یہاں انفارچونیٹلی جو سسٹم بن گیا, یہ کبھی بھی میرے خیال میں جس طرح ہم نیچے گرتے جا رہے ہیں, یہ جو آج ہم جدھر کھڑے ہوئے ہیں, اگر ہم نے اپنے آپ کو بالکل تبدیل نہ کیا, اس ملک کو جس طرح ہم چلاتے ہیں, گورننس, خاص طور پہ رول آف لا, جسٹس سسٹم, انصاف کا نظام, جب تک اب ہم نے نہ ٹھیک کیا, یہ معیشت بھی نہیں ٹھیک ہوگی, نہیں ہوگی. یہ جڑے ہوئے ہیں دونوں ساتھ ساتھ. خان صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, یہاں پہ ہم پہلا وقفہ لیں گے, بٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو دس ویری امپورٹنٹ کوشچن بفور وی ٹیک دس بریک. ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان؟ کسی پہ بہت زیادہ اعتماد کرنا, 3 آپشنز دے رہی ہوں آپ کو, کسی پہ بہت زیادہ اعتماد کرنا, آپ کو پتا ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں, بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ پہ ریلائی کرنا, یا سم تھنگ ایلس؟ دیکھیں سمپل چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ ریالٹی ہے. اسٹیبلشمنٹ واحد اس وقت ادارہ ہے جو سب سے زیادہ انٹیکٹ, آرگنائزڈ ہے, منظم ہے. اگر آپ فوج کے ذریعے کوئی کام کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. این سی او سی میں جب ہم نے کرونا کے اگینسٹ ان کی پوری مدد لی اور لوجسٹک
अंदर उन्होंने मदद की। यानी अगर हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन नहीं आती थी तो एक हम उनको बताते थे फौज को, वो 1 मिनट में जाके इंफॉर्मेशन ले आते थे। हमारी अपनी ब्यूरोक्रेसी नहीं ला सकती थी, हमारा हेल्थ सिस्टम नहीं ला सकता था। तो पोल के अंदर टिड्डी मारने पे, फ्लड्स के अंदर, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड अदारा है तो इसकी बहुत पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव ये है कि जो जनरल बाजवा ने जब एक्सटेंशन के बाद, और जो सबसे बड़ी मेरी गलती थी, वो बदल गए और उन्होंने एक समझौता कर लिया शरीफों से और उन्होंने सारे जितनी भी इनके ऊपर करप्शन केसेस थे उन्होंने फैसला किया कि अब वो इनको एनआरओ दे देंगे। फैसला तब हो गया था। और उसके बाद हम बड़ी कोशिश करते रहे कि ये पुराने केसेस हैं, शहबाज शरीफ के केस, बेटो 16 अरब रुपए के ओपन एंड शट केसेस। इन्होंने, इतनी ताकत है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की। एक तरफ पॉजिटिव मैं बता रहा हूं, नेगेटिव ये है कि अगर एक दफा ये कोई चीज ना चाहे, पाकिस्तान में वो नहीं होती, फिर ना एहतसाब होता है, ना उस वक्त रूल ऑफ लॉ होता है। ये अगर, और ये जनरल बाजवा ने जुल्म किया, क्योंकि एक आदमी के पास इतनी ताकत है, आर्मी चीफ की इतनी ताकत है पाकिस्तान में, क्योंकि उनका सबसे मुनज़्ज़म इदारा है और वो इतनी आधी 60 सालों में आधी दफा मार्शल लॉ रह गया और आधी दफा जो सिविल गवर्नमेंट्स भी आए हैं इनका बड़ा, इनकी पेनिट्रेशन है। तो वो जब नहीं चाहते थे, ना उन्होंने उसके बाद एहतसाब होने दिया, जो बड़ा जुल्म हुआ, ना रूल ऑफ लॉ होने दिया, और फिर एंड में जाके उन्होंने ये जो अब हमें पता है हुसैन हक्कानी को इन्होंने हायर किया था हमारी फॉरेन ऑफिस के नीचे, हमें पता ही नहीं है। हुसैन हक्कानी को हायर किया, Who was the most disliked person by the army? by the army, जो फौज को बुरा भला कहता था। They took him to the court because of the memo case. उससे मीटिंग्स हुई इनकी दुबई के अंदर, या सितंबर 2021 के अंदर उसको हायर किया और उसने मेरे खिलाफ जाके लॉबिंग की अमेरिका में और जनरल बाजवा को प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो वो जो डोनाल्ड लू का अब जो साइफर आया था जी, वो उधर से नहीं इनिशिएट हुआ, वो यहां से पहले लॉबिंग की मेरे खिलाफ कि मैं बड़ा एंटी अमेरिकन हूं और फिर आया। तो कड़ी से कड़ी मिल गई। एक छोटा सा वक्फा यहां हम लेना चाहेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद मेनी मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू कम।